اپنا خیال رکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بنواؤں گا، وہ کھلواؤں گا، اس وقت وہ نہ حرام کی تمیز رکھتا ہے نہ حلال کی تمیز رکھتا ہے، جو اس کے من کو بھاتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی امام صاحب کے پاس جا کے حضرت یہ ہمارے شادی کا جو ہے سسٹم ہے، اس دن یہ ہوگا، فلانا دن یہ ہوگا، اتنا بجے سے یہ ہوگا، اس کے بعد یہ کریں گے؟ کبھی نہیں۔ اپنا من مرضی، جس کو جو کرنا ہو اپنے مرضی کے مطابق کر لیتا ہے۔ جس کو گانا بجانا ہو گانا بجا لیتا ہے، جس کو شادی میں بینڈ پارٹی کرنی ہو بینڈ پارٹی کر لیتا ہے، جس کو ڈی جے بجانا ہو ڈی جے بجا لیتا ہے، یا اس کے کچھ اور۔ بعض حضرات تو دولہے کو نکاح کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے گاڑی سے اتروا کے بھی نچاتے ہیں، دولہے کو گاڑی سے اتروا کے نچاتے۔ بھائی آج نہیں ناچے گا تو کب ناچے گا؟ ایک بار شادی ہونے دے، زندگی بھر وہ ناچبے کرے گا۔ ایک بار شادی تو ہو جائے، اس کے بعد اس کو پتا چلے گا۔ بھائی آج نہیں ناچے گا تو کب ناچے گا؟ ارے وہ ناچنے کا مقام ہی نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، نکاح سے پہلے مسجد لے کے جاتے نماز پڑھنے، کس چیز کی؟ شکرانے کی نماز پڑھنے جاتا ہے بندہ، اللہ تیرا شکر ہے میں نکاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا شکرانے کی نماز اس کو پڑھنی ہے، اور فجر چھوڑ دی اس کا کیا؟ ظہر چھوڑ دی اس کا کیا؟ شکرانے کی نماز تو نفل ہے، مستحب ہے بعض مقامات پر، لیکن فجر تو فرض تھی، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے۔ فرض جب ہو، فرض کا جب وقت تھا اس وقت دولہا ہلدی میں لپٹا تھا، اگا بعد نہایا، اگا بعد اب گیا مسجد شکرانہ نماز پڑھنے۔ تو کون سا تیر مار لیا بھائی؟ سنت ادا کرنے کے لیے فرض کا جنازہ نکال کے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، اپنی جہالت کا اعلان کیا کہ دیکھو دیکھو میرے ماں باپ نے مجھے اتنی بھی تعلیم نہیں دی کہ فرض کب ادا کرنا ہے، سنت کب ادا کرنا ہے۔ ہاں یہ باتیں تھوڑی کڑوی ہے، لیکن میں یہاں پہ تو کوئی اپنی حقانی اور رٹی ہوئی تقریریں بتانے آیا نہیں ہوں۔ یہاں میں نے فلانا کتاب پڑھی ہے، فلانا کتاب پڑھی ہے، فلانا کتاب پڑھی ہے، اتنے سال مدرسے میں دیا، اتنے سال دارالعلوم میں دیا، اتنے سال جامعہ میں دیا۔ یہ تو میرے گھر کی محفل ہے اور گھر کی بات ہے، گھر کی بات تو کھل کے ہونی چاہیے، تبھی تو کلیئر ہوگا معاملہ۔ شادی بیاہ کے اندر جو ہونے والے دستورے ہیں یہ دھیرے دھیرے ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ختم اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہے اس میں بہت ڈھیل ہے، بولتے ہیں بچہ لوگ کا دل ہے کر لینے دو آج۔ یہی تو خرابی ہے، اسی سے تو معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے کہ بچہ لوگوں کا دل ہے آج کرنے دو، ارے باہر سے مہمان آئیے ان لوگوں کو گانا بجا لینے دو۔ ارے آج اجازت دو گے، آج کیا ہوتا ہے بھائی؟ آج کیا کوئی آسمان سے وحی اس کے لیے نزول ہوئی ہے؟ کیا حضور نے علیہ السلام نے خواب میں آ کر اس کو بشارت دی کہ تو بجا تیرے لیے جائز ہے؟ جب ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تو آج کا میٹر کیا ہے؟ ہم نے ایسے بھی جگہ دیکھے ہیں جہاں پہ شادی تو بڑے دھوم دھام سے ہو گئی اور شادی کے اگلے دن وہ کھائے کچائے، وہ مار پیٹ، وہ جھگڑا جھمیلا۔ تو یہ کس کی نوست ہے بتائیے؟ یہ ہمارے اعمالوں کی نوست ہے کہ ہم نے شادی کا سسٹم کو اتنا گندا کر دیا، اتنا گندا کر دیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ملتی، کوئی حد نہیں ملتی۔ چاہے آپ دیکھ لیجیے شروعات ہوتی ہے خریداری ہے، وہ ہے نگرم بگڑ۔ ایک تو کچھ دن پہلے ہم کو ایک صاحب فون کیے، کہے کہ حضرت بارات جا رہے ہیں، روئی مچھلی لے کے جائے کہ قتلہ مچھلی لے کے جائے۔ ہم تو ٹینشن میں آ گئے کہ زندگی میں ایسا تو ہم سنے نہیں۔ ہم بولے رکو ذرا، ہم کتاب کھنگال کے دیکھتے ہیں۔ ارے پورا کتاب پلٹ لیا، کہیں یہاں قتلہ کا ذکر ہے نہ جو ہے روئی کا ذکر ہے، صرف ایک آیت میرے ذہن میں وحل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، جس میں جو ہے قرآن پاک میں مچھلی کو حلال کا حکم ہے کہ مچھلی بغیر ذبح کے کھا سکتے۔ اس کے علاوہ شادی میں کون سا مچھلی لے کے جانا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں لے کے گیا تو بولے عزت دار لوگ نہیں ہیں، ان کو بولے یہ کرنا نہیں آتا، شادی بیکار ہو گئی۔ ارے بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک اگر قرآن میں فرماتا کہ شادی کرنے جاؤ اور قتلہ مچھلی لے کے جاؤ، روئی لے کے جاؤ، تو آپ لے کے جاتے، ہمیں سمجھ میں بھی آتا، آپ لے کے جاتے، ہم بھی لے کے جاتے۔
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत होती, उस पे अमल करते तो समझ में भी आता। अच्छा आप तोहफतन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरूरी क्यों बना दिया है कि लेके ही जाना पड़ेगा? हमें इससे तकलीफ नहीं कि आप कुछ भी कीजिए, हमको इससे तकलीफ नहीं आप 500 आदमी को खिलाइए, हमें इससे तकलीफ नहीं है कि आप मिलाद 10 मिनट कीजिए मत कीजिए, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ तो इस बात की है कि इन चीजों को मुआशरे में लागू क्यों किया जा रहा है। बात तो निकाह ऐसे भी देखे हमने कि सब कुछ ठीक है, सब खुशहाली से हो गया, आप पहले दुल्हन के नाक का बेसर ले लाया था, बोले निकाह नहीं होगा। अरे बहुत अजीब हाल है। अब अगर कोई गरीब हो जिसकी हैसियत ना हो वो सोने का बेसर खरीदने का, या वो लॉन्ग जैसा जो होता है कान में पहनते हैं औरतें, वो उसकी हैसियत ना हो तो क्या उसका निकाह नहीं होगा? जिंदगी भर बिना निकाह के रह जाएगा वो? ये कौन सी रसूमात है? इसका हमारे इस्लाम से क्या लेना देना? हमारे इस्लाम का जिससे लेना देना है उस नमाज को तो हमने पीछे छोड़ दिया। इस्लाम का जिससे लेना देना है सुन्नत रसूल दाढ़ी, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे लिबास को तो हमने पीछे छोड़ दिया, और जो फिजूल और फालतू चीजें थी उसको ऐसा गले लगाया कि वो छूटने से भी नहीं छूटती, छोड़ने से भी नहीं छूटती, और उसका अफसोस भी नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, हमने दीन सीखना ही नहीं है। अल्लाह उसके रसूल का दीन जो सीखेगा उस पे अमल करेगा ना बंदा, जब सीखा ही नहीं है तो कहां से अमल करेगा? कोई इसकी जो सूरत हाल नजर नहीं आती कि ये कैसे हटाया जाए। जब तक हमारे बुजुर्ग इस मामले में, शादी ब्याह के मामले में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये चीज जो है सुधरने वाली नहीं है। अब पता नहीं क्या होता है, एक तो हमारे लोगों का देखिए एक दूसरे पे विश्वास, मुसलमान का मुसलमान पे यकीन इतना कमजोर, इतना बेकार हो गया है। मुसलमान का मुसलमान से मामला कितना बेकार हो गया कि एक मुसलमान अपनी बच्ची का निकाह के लिए रिश्ता देखता है ना, तो वो अपने पड़ोसी को जल्दी बताना नहीं चाहता है, यार बात फैलेगी तो रिश्ता टूट जाएगा, बात फैलेगी रिश्ता टूट जाएगा। क्यों 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 ऐसा ख्याल मुसलमानों के दिल में आने लगा? इसलिए क्योंकि हम अपने पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते, पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते। हमारी आदत है कि अरे सोहेल भाई तो ऐसे है, सोहेल भाई तो वैसे है, सोहेल भाई तो वैसे, ये बताने की हमारी आदत पड़ चुकी है। हमें अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है, हमें दूसरे के गिरेबानों को पकड़ने की जल्दी है। और इसलिए हमारा हाल ये है कि हमारे मजहब को, हमारी किताब को, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गली का कुत्ता भी भौंक के चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। बात यही है कि जो सुन्नत के मुताबिक हो वो सही, जो सुन्नत से मुखालिफत में हो वो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। चाहे बच्चे का दिल करे, बुढ़े का दिल करे, बुढ़ी का दिल करे, खाला का दिल करे, मामी का दिल करे, किसी का भी दिल करे, अगर इस्लाम ने जो है गाने बाजे को हराम कर दिया तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि चलो बच्चों का दिल है बजा ले, बच्चों के घर की जागीर है। फिर कल को वही बच्चा नशा करके घूमेगा तो बोलेंगे ताबीज दे दीजिए, तब हम लोग ताबीज कहां से लाएंगे भाई? यही काम रह गया, पहले बच्चा बिगाड़ो फिर आके हम लोग से ताबीज लेके जाओ, यही काम रह गया और कोई काम ही नहीं है दीन का। तो मेरे अजीज भाइयों, क्यों इस बात पे प्रेशर नहीं देते कि घर की औरतों को नमाज पढ़नी चाहिए? क्यों इस बात पे प्रेशर नहीं दिया जाता? अच्छा घर पे चलती नहीं है और मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब वगैरह आने में 5 मिनट लेट कर दे तो मौलवी साहब का चर्बी हो गया, हाँ हाफिज साहब का चर्बी हो गया, ये बुलाने के लायक नहीं है। तो घर पे अपनी अहलिया को नमाज के लिए बोल नहीं सकते, अपनी बेटी को नमाज के लिए बोल नहीं सकते, ये घर में मेरी हैसियत है और मैं मस्जिद के इमाम पे लान तान करूंगा, मैं जो है काजी साहब पे लान तान करूंगा, मुअज्जिन साहब पे लान तान करूंगा। ये हमारा मुआशरा है। जो कौम अपने इमामों की, अपने सदरों की, अपने जो है रहनुमाओं की ये हैसियत रखता है कि उनको गाली गलौज करे, उनके पीछे उनकी ग़ीबतें करे और उनको कहे कि जल्दी आओ मियां वक्त नहीं है, तो मेरे अजीज भाइयों मुझे बताइए उस कौम की खुशहाली कहां से आने वाली है? यकीनन दूसरे हुकूमत करके जाएंगे। तो मैं बातों को जो है तूल नहीं दूंगा। शादी के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 इजाबो कबूल। क्या भाई? इजाबो कबूल यानी लड़का कहे कबिल तो, लड़की कहे कबिल तो,
جو کہا جاتا ہے امام صاحب قاضی صاحب جو کہتے ہیں اتنا اتنا اتنے کے تحت اتنا اتنے لوگوں کے حاضری میں اتنا وکیل اتنا فلانا فلانا دین مہر تم کو قبول ہے، وہ کہے قبول ہے قبول ہے، گواہوں نے یہ ایجاب و قبول یہ ضروری ہے، نکاح میں ہونے والا خطبہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بعد جو گواہ ہے وہ تو آپ کو ایجاب و قبول میں رہیں گے، وہ تو ضروری ہے ہی، نکاح ایجاب و قبول اور کیا کہتے ہیں خطبہ دعا، اس کے بعد دعوت ولیمہ، اور دعوت علیمہ یہ نہیں کہ 500-700 کو دعوت دیے، 10,000 کو 3 جانور ذبح کیا، اتنا کا کھسی، اتنا کا مچھلی، اتنا کا مرغا، اتنا چلی، اتنا نان، اتنا بٹر، یہ سب نہیں۔ ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ تو اپنے استطاعت کے مطابق، بلکہ امت میں آسانی لانے کے لیے چھوارا ہو یا کوئی مشروب ساتھ میں ہو، اگر میسر ہو تو چھوارا تقسیم کیا نکاح کے بعد، شربتیں پلائی اور اپنے اپنے گھر بھیجا۔ یہ دعوت ولیمہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر، میں نے 10 لاکھ روپے لے کر لوگوں کو کھلایا، ان لوگوں میں کی بھی بچیوں کی شادی ہوئی، ان لوگوں نے بھی 10 لاکھ روپے لے کر مجھے کھلایا، ظاہر سی بات ہے ہم ایسے ہی چل رہا معاشرہ میں، تو نقصان میں تو دونوں بھائی رہے نا، فائدہ تو کوئی اور اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اور افسوس اس مقام پہ کہ لڑکی والوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے، لڑکوں والوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے، دونوں سمدھی سمدن بننے والے لوگ خرچے میں ہیں، پبلک ایش کر رہی ہے، پبلک ایش کر رہی ہے، اس کے بعد شادی ودی ہو گیا، اب لڑکا باپ بننے والا ہے، بچی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اس کا جیب میں پیسہ نہیں ہے، قرضہ مانگتا ہے، ادھار، بیاج پہ، سود پہ، تو یہ معاشرے کو ہم نے کہاں پہنچا دیا کہ جب شادی ہو تو ہم نے خوب دھوم دھام ڈینگ ڈانگ کر لیا، اور جب بچے کی ولادت کی باری آئی تب جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، تب کہاں ممتا نرسنگ ہو، کہاں ہے قرضہ دینے والا، کہاں ہے سود دینے والا؟ تو یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے یار، زمانہ کہاں چلے گیا اور ہم ابھی تک اسی میں لگے ہوئے، اتنا سو کو کھلا دیا، اتنا سو کو کھلا دیا۔ عجب، کھلانا ہے اچھی بات ہے بھائی، آپ کا اگر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن قرضہ لے کے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کے کھلائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی میں ہی کھلائیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جائز ہے لیکن اس کو ناپسندیدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ طلاق، اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے کہ نہیں امام صاحب؟ لیکن طلاق ناپسندیدہ ہے، حلال ہے طلاق دے دے کوئی، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہم جو آج یہ کھانا باجا کا سسٹم چلا رہے ہیں، اس سے معاشرے میں ایک ناپسندیدہ عمل اور معاشرہ ایک ناپسندیدہ طریقے کے طرف جا رہا ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آج کی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ بھاگ کے نکاح کر رہی ہیں، بچے نکاح کرنے کے علاوہ جو ہے غیر شرعی تعلق بنا کے رہتے ہیں، فون میں رات بھر گپ پہ کہاں کہاں بیٹھ کے، تو یہ سب تو ہم نے خود کیا ہے نا، ابھی نہیں ابھی اتنا کما لیا، ابھی اتنا کمائے گا، چھوڑ دو بھائی، کل امام صاحب نے اس پہ بہت بہترین بات کری، یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ اب جو ہم نے نمازیں بھی نہیں پڑھنی، ہم نے دین بھی نہیں سیکھنا، ہم نے رسول اللہ کی سنتیں بھی نہیں سیکھنی، اچھا سنت پہ عمل کرنے بھی نہیں دینا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، وقت تو میرا 9:30 بجے کا تھا، اب 25 ہو گیا ہے، زیادہ گنجائش ہے نہیں۔ شادی میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہلدی ولدی لگا، یہ سب خرافات پہ تو میں بہت بول چکا ہوں، بولنے کی حاجت نہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ ہلدی ولدی کے بعد یہ جو میں نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لڑکے کو بھی لگاتے ہیں مہندی، لڑکے کو کیا لگاتے ہیں؟ مہندی۔ اب بتائیے مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے سوائے داڑھی اور بالوں کے علاوہ، داڑھی اور بالوں پہ لگا سکتا ہے، ہاتھ پیر وغیرہ میں لگانا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بتائیے وہ دولہا بڑے شوق سے لگا رہا ہوتا ہے اور گھر والے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، الٹا لڑکا کا بھیا، دور سے آیا پھپھو کا بیٹا، ارسن بھائی اور کون کون اس دن جو رشتہ دار پیدا ہو جاتا ہے، سب کا ہاتھ میں مہندی، سب حرام کر رہے اور خوب فوٹو۔ اب بتائیے لڑکا کا شادی ہے، بارات لے کے گئے، لڑکا کا داڑھی پہلے چھین لیا، ایک دم جا کے ایک دم اچھا خاصا فیس واش فیشیل جو کچھ ہوتا ہے بلیچ فلیچ سب کروا لیا، بن گیا گورا چٹا، پر ہلدی لگا لیا، پورا ایک دم گورا، پورا صاف چپا چٹ۔
उसके बाद लगा लिया मेहंदी, तो आप समझ में कैसे आएगा दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है? हाँ? समझ में कैसे आएगा भाई? लड़की के चेहरे में दाढ़ी नहीं होती ना, अब लड़कों के चेहरे में दाढ़ी नहीं है, मोछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ थोड़ा बहुत तो छोड़ दे रे भाई, पूरा सफाचट मैदान सऊदी अरब का, और हाथ में मेहंदी। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो घड़ी उड़ी जो चूड़ी वाला नहीं आया, नहीं तो टेंशन ही हो जाता। इमाम साहब बोलते हैं पर्दे में लेके जाइए भाई तब कबूल होगा। तो ये सब मामलात है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके समझ में आए कि मेहंदी लगाना मर्द के लिए हराम है, तो किसी भी दूल्हे को जबरदस्ती मेहंदी न लगाया जाए। और दूल्हा भी कहे ना कि लगाओ लगा दो, चुप ना ज्यादा काबिल है, कोई मेहंदी नहीं लगेगा। बारात लेके जा रहे कि बारात आ रहा है तुम्हारा, बारात लेके जा रहे हैं, शाम से जाएंगे, मेहंदी लगा के औरत बना के उसको लेके जा रहे हैं। तो इस पे भी। और एक चीज हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि लड़के को जब चेहरा बंधेगा, अमामा सजाया जाएगा, तो जब तक 5 जन हाथ नहीं लगाएगा तब तक होवे नहीं करेगा। तो फिर हमको काहे फोन करते हो, हजरत आके बांध दीजिए, उन्हीं लोग से बंधवा लो भाई, उन्हीं लोग से बंधवा लो। ये देखिए आपको बरकतें लेनी है बुजुर्गों की, अच्छी बात है, 5 के आप 10 से पकड़वाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको राइज क्यों करते हो कि ये जरूरी है? ये मत कहें आप ये कहेंगे कि जरूरी है। मैं कहूंगा बिरयानी खाना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा बिरयानी खाने से स्वाद मिलता है, तो हमको फिर कुरान और हदीस से दलील देना पड़ेगा। बिरयानी खाना अच्छी बात है, हमको तो खूब पसंद है, आप खिलाते रहिए, हम खाते रहेंगे, हाँ मना नहीं करेंगे। ऐसे भी चलता है कि मौलवी कभी मना किया है कि आज तक, तो आज कहाँ से करेंगे? तो बिरयानी खाना हम कहेंगे ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम कहेंगे कि बिरयानी खाइए स्वाद मिलेगा, तो फिर उसके लिए हमको कुरान और हदीस से दलील देनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज आप जब लागू करेंगे कि ये जरूरी है, तो आपको उसके लिए पुख्ता दलील कुरान और हदीस से देनी पड़ेगी, जो कोई नहीं दे सकता इन बातों की कि 5 जन का अमामा पकड़ना जरूरी है, मेहंदी लगाना और दीगर फिर और बहुत सारी मसाइल है। मैं आज उतनी नहीं करूंगा, क्योंकि 12 तकरीरें हो चुकी है, आप सुनते रहते हैं, बस सुनते तो है, अमल की जरूरत है। प्रेशराइज ना करे किसी दूल्हे को कि मेहंदी लगाओ। और जितना भी रिश्तेदार में बाजी फुप्पू खाला चच्ची आती है, सबको कंट्रोल में रखिए, काहे कि शादी का दिन जो है आउट ऑफ कंट्रोल। ये लोग को सुनने का गाना पूरा मन रहता है, लगाएगा ये मौलवी साहब कितना गल्ला फाड़ के चल जाए, उसके बाद जैसे मौलवी साहब खाना खा के मस्जिद का दरवाजे में पहुंचे, मौलवी साहब का कान टन से टनकेगा, क्या हुआ रे भाई? बोले चालू हो गया, चालू हो गया, क्या हो गया? गाना चालू हो गया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी का जिक्र करके, अल्लाह का जिक्र करके फिर वहीं पे गाना, वहीं पे गाना। तो मुझे बताइए फिर कैसे शादी के बाद बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी? जिंदगी तो खराब ही होने वाली है। लड़ाई झगड़ा ले आएंगे। देखिए लड़का को नचाते हुए लेके गया, बस्ती का आदमी को नचाते हुए लेके गया, उसके बाद वहां निकाह कराया, नचाते हुए पटाखा उड़ाया, पड़पड़ाते हुए लेके आया, पूरा गर्दिश में फिर पिंडाल उंडाल हुआ, अब स्टेज बना, लड़की को लाया था इज्जत से, ले जाके एकदम बेइज्जत करके रख दिया स्टेज पे। देखो रे, देखो कचरा खुला हुआ है, सब देखो। अरे खजाना आदमी छुपाता है कि दिखाता है? कचरे की तरह, जैसे कचरे को लावारिस फेंक देते हैं, वैसे ही आने वाली दुल्हन को उठा के स्टेज पे पटक दिया, आओ और बदनिगाही करो और जाओ। अब जब इतना मामला हो जाएगा तो शादी के बाद ससुर को थोड़ी इज्जत देगी वो। ये लड़का जो है अपने ससुर को थोड़ी इज्जत देगा, नहीं होने वाला। फिर वो झगड़े और मसाइल ये सब होते रहेंगे। उसके बाद ताबीज लेते रहिए, फुकवाते रहिए, पानी दम कराइए, तेल दम कराइए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। और ताबीज उबीज के लिए तो फिर सुपर मास्टर आदमी हम लोग पास बैठे हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं होने वाला। वो भी कहेंगे नमाज पढ़े थे। मामला तो यही है। तो सारी बातों की जड़ नमाज, दीन, सुन्नतें। जब तक सुन्नतें हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी तब तक इन चीजों से हमें निजात नहीं मिलने वाली। तब तक हमारे घरों में ये जो है बुराइयां चलती रहेंगी। बोलते हैं ना कि ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा। बहुत शादी में बहुत सारी चीजें है कि भाई जब दूल्हा सज रहा होता है, दूल्हा सज रहा होता है तो पता नहीं क्या क्या सब बोले, अब दूध पिलाना होगा उसको, फिर निकाह हो जाता है तो पूरा घर का बोले चक्कर लगाना होगा, फिर ऐसा चावल उबल क्या क्या फेंकता है
حضرت چھوڑو یہ سب فالتو یار، کہاں پڑھ کے ایک دم سمجھ میں لاجک نام کی چیز ہی ختم کر دی. قرآن و سنت کا کوئی نہیں. خالی بستی کا جو سب سے بڑھیا دادی ہوگی وہ آ کے بول دے گا یہ سب نہیں کیا، کرنا پڑتا ہے، رسم ہے. لے اب مولوی صاحب گھر میں، مولوی صاحب کا بات کہاں؟ مولوی صاحب کا بات جوتے کی نوک پہ. وہ بڑھیا دادی بول دی، بات ختم. تو بڑھیا دادی کو یہ بھی پوچھے کہ دادی تم نے نماز پڑھی ہے؟ دادی تو خود نماز کی پابند نہیں ہے، دادی کیا دین سکھائے گی؟ دادی کو کیا آتا ہے، دادا کو کیا آتا ہے؟ ایک بات میری آپ کان کھول کے سن لے کہ اللہ اس کے رسول کا دین جو ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب میں اتنا، ارے ابھی تم ابھی پڑھ کے آئے ہو، ہم کو اتنے سال کا تجربہ ہے، ہم کو اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، بوڑھا ہو گئے یہ سب دیکھتے دیکھتے شادی بیاہ. تو شادی بیاہ ہو گئے نا بوڑھا دیکھتے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہیے گا، قبر میں بھی پھر دیکھتے ہی رہے گا. کیونکہ دین جو ہے ایکسپیرینس سے نہیں آتا، دین پڑھنے سے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور پاک علیہ السلام کا یہ مقدس دین پڑھنے سے، اس کے بارے میں جاننے سے، سیکھنے سے آتا ہے، ایکسپیرینس سے نہیں آتا. ایکسپیرینس سے تو آدمی کو بلب لگانا بھی نہیں آتا اپنے آپ، جب تک وہ خود کھڑے ہو کے دیکھ نہ لے دھیان سے، یعنی سیکھ نہ لے. سیکھنا کس کو بولتے ہیں؟ اسی کو بولتے مائک اتنے سالوں سے میلاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پورا بستی میں بہت کم ہی آدمی ہوگا جو مائک سیٹ کرنا جانتا ہے. تو ایکسپیرینس تو آپ کو میلاد کا ہے، اور مائک سیٹ کرنا آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہے، کبھی اس کو وقت دیا نہیں ہے. تو دین سیکھنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور دین سیکھنا پڑتا ہے، ایکسپیرینس سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے واسطے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اور دیگر باتیں جو ہے پھر کبھی ہوگی، کہیں بھی نکاح ہو ہمارے محلے میں، آپ کے پہچان میں، رشتہ داری میں، تو اس چیز کا خیال رکھے کہ مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے. اور یہی بات مہندی سے یاد آئی کہ رمضان میں لوگ 27 رمضان کو جو ہے زبردستی جو ہے شہادت کی انگلی پہ مردوں کے مہندی لگا دیتے ہیں. تو بھائی 27 رمضان ہو یا 45 روزہ ہو یا 75 جو آپ کا عید ہو، کچھ نہیں، وہ سب جاننا، جب حرام ہے تو حرام ہے، بات ختم. تو لگانا پڑے گا شہادت کی انگلی پہ، بولے 30 دن روزہ رکھا ہے، یہ سب فالتو فضول بات ہے. اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور گانے باجے سے بچے. گانے باجے میں دیکھیے، گانا باجا جو گانا بجتا ہو تو گانا ہے ہی، ساتھ میں قوالی بھی گانا ہے. قوالی جو بجتا ہے محمد کے زہر میں، پورا وہ بھی جو ہے گانا ہی ہے. کلام سنیے بھائی. ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے کہ جب میلاد کے لیے ساؤنڈ سسٹم آتا ہے تو بھائی گانا بجے گا، تو رات میں میلاد میں تو حضرت آنے ہی والا ہے، تو گانا نہیں بجاؤ، قوالی بجا لو. تو قوالی بھی گانا ہی ہے. اس کے بول دیکھیں آپ نے کیسے اچھل اچھل کے گاتے ہیں، اس کے اندر میوزک کی جو علامات ہیں، میوزک کی چیزیں، وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہے، ڈھول، طبلہ، اور وہ کیا بولتے ہیں پپیاں، سراہی، اور کیا کیا گٹار پھٹار سب انوالو ہے. اور ابھی تو سب ٹیکنالوجی والا اور زیادہ میوزک سسٹم آ گیا ہے، تو وہ سب حرام ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور جناب بھولا نانا کے یہاں جو محفل ہے، جو تقریب ہے، اس میں اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. کھڑے ہو کے سلام.